الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید والفرقان المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال النبی علیہ الصلاة والسلام الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں اللہ تعالی حاضرین یہ مختصر حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالکل مختصر حاضری ہے جو انہوں نے وقت دیا، انشاءاللہ اسی وقت پر دعا عرض کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ جو ماہ مقدس جاری ہے آپ حضرات جانتے ہیں یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں بہت بڑے ولی کامل اکمل جن کو کائنات جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، محبوب کے غلاموں حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا سرکار، ان کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ماہ مقدس کی 20 کو آپ کے عرس پاک کا ختم ہوتا ہے، لیکن آج جو موضوع ہے جو انہوں نے بتایا اور مجھے کہا کہ آپ آج تقریباً سفر پاک کی 24 ہے، 25 کی رات آنے والی ہے۔ صاحب دعوت نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا عرس پاک ہے، اس حوالے سے انہوں نے مجھے بلوایا۔ تو حاضرین و ناظرین انشاءاللہ ایک اور پروگرام پر ہم نے جانا ہے، اس سے قبل آپ کی شان، آپ کے مقامات میں سے آپ کو اللہ نے جو عروج اور خصوصاً علوم کے حوالے سے اللہ پاک نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، کچھ لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں جو آپ صرف شاعر تھے، نہیں، آپ اتنا بڑے وقت کے امام اور مفسر اور محقق، جتنا دور حاضر کے علماء ہیں یا اس سے قبل پہلے والے تھے آپ کے دور کے خصوصاً، تو وہ سب یہی بات کہتے ہیں جو آپ کا دور پاک تھا۔ آپ کی حیات کے حوالے سے فرماتے ہیں آپ جیسا پرواز والا، آپ جیسا بڑے مرتبے والا اس وقت کوئی عالم نہیں تھا۔ آپ اس وقت شیخ الحدیث بھی آپ تھے،
شیخ القرآن بھی تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں آپ شعر بہت پڑھتے تھے، تو میں عرض کروں گا حاضرین، آپ جو شعر پڑھتے تھے اور شعر آپ کے جو ہیں اس میں قرآن اور احادیث کا ترجمہ، مفہوم، خلاصہ ظاہر ہوتا ہے، اور آپ کا جو مقام ہے، ہماری جماعت اہل سنت بریلویوں کا عقیدہ ہے، ہمارے امام کی اتنا بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تمام سنی، تمام بریلوی آپ کی شان سارے مل کر تحریر کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے آپ کو جو شان اللہ نے عطا فرمائی، سارے کے سارے مل کر آپ کی تعریف کریں۔ میرا یہ عاجز اور حقیر کا علم یہی کہتا ہے، ہم سارے تحریر کرنے والے تھک جائیں گے، تقریر کرنے والے تھک جائیں گے، تعریف کرنے والے تھک جائیں گے، لیکن نہ ان کی تحریر پوری ہو سکتی ہے، نہ ان کی شان کی تقریر پوری ہو سکتی ہے، نہ ان کی جو ہے تعریف پوری ہو سکتی ہے۔ جو شان دینے والا ہے اللہ جانے، یا اللہ کا محبوب جانے، یا جن پر آپ ہر وقت ہما وقت محبت میں رہتے تھے، تو محبوب کے غلاموں آپ کی شان جانے تو اللہ جانے، رسول پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے، یا آپ کے پیر جانے۔ آپ اتنا محبت اپنے پیر سے فرماتے تھے، تو پہلے میں عرض کر رہا تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ شعر بہت پڑھتے تھے، تو ان کو خبر نہیں ہے، خبر بھی ہے پھر بھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جو شاعر تھے، آپ کے جو شعر ہیں وہ تو بہت ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہے آپ جو بھی شعر پڑھتے تھے اس میں قرآن و حدیث کا مفہوم ظاہر ہوتا تھا۔ تو ایک شعر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، چند آپ کے کرامات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا وقت پر ہوگی۔ محبوب کے غلاموں، آپ فرماتے ہیں حضور کی شان کے حوالے سے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو یا رسول اللہ، چمکانے والے۔ تو حضور کے غلاموں، اعلی حضرت کے عاشقوں، اس شعر سے کون سی حدیث ثابت ہوتی ہے، قرآن کی کون سی آیت ظاہر ہوتی ہے، اس کا مفہوم ترجمہ آپ دیکھیں تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ تیسرے پارے والی یہ آیا پڑھ کر دیکھیں، اس میں اللہ خود فرما رہا ہے، اور جو جانتے ہیں قرآن کا مقام اور قرآن کی بولی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے جب کل شروع ہو اللہ فرماتا ہے قرآن تو میرا ہے، پر محبوبہ آپ فرما دینا ان کو، آپ میرا قرآن کا مفہوم ترجمہ یہ عربی ان کو جو مفہوم ہے بتا دینا۔ کل کا معنی ہوتا ہے قرآن میرا ہے پر ابتدا میرے یار کی ہے۔ اے محبوب ان کو
فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کو کہو، جو میرے بندے کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی فاتبعونی، میرا محبوبہ فتبعونی، جو تیری اتباع کرے، تجھ سے محبت کرے، تجھ سے لو لگائے، یحببکم اللہ، محبوبہ اس کا مفہوم یہ ہے، حاصل خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے یارا، جو تیرے ساتھ تیرا ہو جائے پھر وہ مجھے یاد کرے نہ کرے، یہ آیا بتا رہی ہے جو میرے یار کا عاشق ہے، میرے محبوب سے جو محبت کرتا ہے، میں اللہ خود اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ محبوب کے غلاموں، تو میں عرض کر رہا تھا جو آپ شعر پڑھتے تھے اس سے یا قرآن یا محبوب کا فرمان وہ ظاہر ہوتا تھا۔ اگلی بات یہ سنیں کہ قرآن نے فرمایا ہے 14ویں پارے میں دیکھیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ تو مومن کی بات ہو رہی ہے جو اللہ رسول سے عشق کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے وہ جب اپنے قبور میں عاشق جاتے ہیں تو وہ زندہ ہیں۔ یہ تو عشق کرنے والے کا مقام ہے، جب وہ زندہ ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے اور دوسری حدیث بھی اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے محبوب کے غلام ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ کے شاعری اور شعر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، سرکار فرماتے ہیں میں بھی زندہ جب اس جہان فانی سے پردہ فرماؤں گا، تمام انبیاء بھی قبور میں زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں گا۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، سرکار نے کیا خوب فرمایا، جتنا اللہ کے رسول نبی ہیں انبیاء ہیں وہ سب کے سب اپنے قبور میں زندہ باد ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا جو میں نے ان کا شعر پڑھا کہ تو زندہ ہے، اس حدیث کو دیکھ کر۔ اور بھی احادیث ہیں، ایک اور عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جب آپ کے کرامات میں سے 2-3 کرامتیں بھی عرض کرنی ہے۔ محبوب کے غلاموں، تو سکول کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں یہ درس میں دینی علوم پڑھیں اور سکول بھی پڑھیں، تو اس وقت اس سوال کا جواب تو نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں اگر اس نیت سے دینی علوم جتنا پڑھے تھوڑا ہے، اس سے سرکار کی محبت دل میں دماغ میں آتی ہے۔ اگر سکول اس نیت سے پڑھے کہ سکول پڑھ کر قرآن کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم جانیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو پھر یہ سکول بھی پڑھنا ٹھیک ہے۔ لیکن حضور کے غلاموں، بات یہ ہے اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث کے حوالے سے، اور دوسری بات ایک شعر کا میں نے آپ کو عرض کیا جو آپ شاعر پڑھتے تھے، اس کی وجہ یہی ہوتی تھی قرآن حدیث کا مفہوم بیان ہوتا اور عاشق سننے والے محبت، ان کی محبت میں اضافہ ہو جاتا۔ ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، اس کا حدیث کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اور دوسرا شعر جو اس شعر کے بعد آپ نے پڑھا وہ یہی تھا کہ میری نسل پاک میں ہے بلکہ تیری نسل پاک میں۔ حضور فرماتے ہیں میری نسل پاک میں، اور ہم کہیں گے تیری نسل پاک میں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ نور کا یا رسول اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو احادیث پیش کروں یا قرآن پڑھوں کافی وقت اس میں صرف ہوگا، لیکن قرآن میں ہے قد جاءکم من اللہ نور، اور دوسری جگہ میں ہے اور بھی ہے واللہ متم نورہ۔ محبوب کے غلاموں اور حدیث کے حوالے سے ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ محبوب کے غلاموں، آنا مانا ہوتا ہے میں، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، تو ایسے ظاہر ہوتا ہے محبوب نے جو حدیث ظاہر فرمائی، فرمایا میں ہوں اللہ کا نور، انا من نور اللہ والخلق، اور تمام جو قیامت تک لوگ آئیں گے اس میں آپ کی آل پاک بھی آ جاتی ہے، والخلق کلہم من نوری، فرمایا میری آل اولاد اور میرے ماننے والے قیامت تک جس کسی کو نور ملے گا، آنکھوں کا، عقل کا، سینے کا، مرنے کے بعد جو قبور میں قبر میں نور ہوگا، جتنا بھی نور ہے یہ سورج کا ہے، چاند کا ہے، تاروں کا ہے، جنت کا ہے، حوروں کا ہے، جتنا بھی یہ نور ہے اللہ فرماتا ہے میں نے جو نور اپنے محبوب کو دیا، فرمایا آگے یہ سارے کا سارا نور اپنے یار کے نور سے ظاہر کیا۔ تو حضور کی آل بھی نور ہے، سرکار بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت جتنا شعر پڑھتے تھے وہ اس میں مفہوم یا تو قرآن کا ہوتا تھا یا حدیث کا ہوتا تھا۔ میں نے 2 شعروں کے حوالے سے چند احادیث اور چند قرآن کی آیات طیبہ آپ کے سامنے رکھی، اور آخر میں 2 آپ کے کرامت عرض کرتا ہوں، کیونکہ آج 24 سفر ہے اور 25 سفر کو آپ کے عرس پاک کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ان کی یاد میں یہ چند منٹ کی حاضری ہے۔ محبوب کے غلاموں، تو بات کر رہا تھا جب آپ کا عین وقت 25 کو وصال ہوتا ہے، آپ پردہ فرماتے ہیں، ایک جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں، تو ایک شام کا اللہ کا ولی ہے، خواب میں حضور کی اس نے زیارت کی، تو جو اللہ کے ولی ہیں محبوب کرم فرماتے ہیں جب وہ درود پاک سلام پڑھتے ہیں اور ساری زندگی محبوب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب حضور کرم فرماتے ہیں پھر دیر نہیں ہوتی، تو شام کا جو ایک ولی ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، سرکار نے اس کو زیارت کروائی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ سرکار جو ہے محبوب جو ہے اپنے روزے اقدس میں کملی والا کھڑے ہیں، 7 اصحاب بھی ہیں، تو اس نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کرم فرمایا زیارت کروا دی، میں نے آپ کی زیارت کی یا رسول اللہ، بہت خوب مزہ آیا، سکون آیا، لیکن آپ اس وقت تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو محبوب پاک اللہ کے یار اما آمنہ کے لال نے فرمایا اے بزرگ، اے میرے عاشق، اے پروانے محبت کرنے والے، جس طرح آپ محبت کرتے ہیں میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے، اس طرح یہ ایک میرا عاشق بریلوی شریف دہلی میں وصال کر رہا ہے، انتقال کر رہا ہے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضور کے غلاموں یہ عاشقوں کی بات ہے، اور آپ نے وصال سے قبل پہلے آپ نے ایک مرید خاص خلیفے کو کہا کہ جب میری قبر بنائی جائے، قبر کو تھوڑا سا بڑا کر کے بنانا، چھوٹی قبر نہ ہو، میں اس میں کھڑا ہو جاؤں، اور جو انسان کا قد ہوتا ہے 5 فٹ 5.5 6، تو اس سے بھی کچھ بڑی ہو، کیونکہ آمنہ کے لال نے میری قبر میں آنا ہے تو قبر چھوٹی نہ ہو، جب وہ آئیں اعلیٰ حضرت ان کا عاشق، ان کا سگ، ان کا غلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرے، ان کے قدم چومے، بیٹھا نہ رہے۔ تو حضور کے غلاموں آپ کی شان کی حد نہیں ہے، 2 کرامتیں 2-3 منٹ کی عرض کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ تو محبوب کے غلاموں
آپ کی شانوں کی حد نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر وقف کر دی, دین کی اشاعت کی اور اللہ رسول سے محبت کی, تو اس وجہ سے آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. ہم جو در بدر خوار پھر رہے ہیں, ہماری عزتیں اب گھر میں محفوظ نہیں ہیں, اولاد بھی محبت نہیں کرتی, عزت نہیں کرتی, تو وجہ یہی ہے ہم نماز سے, حضور کے درود سے, سلام سے, ان کے عشق سے دور ہو گئے ہیں, اس لیے خوار ہو رہے ہیں. تو محبوب کے غلاموں, آپ سے جو محبت کرتے تھے یا محبت کرتے ہیں ان کے مقام بہت بلند ہے. ایک ہے محمد امجد علی, ایک کرامت یہ اور ایک اور, اس طرح دو تین بالکل مختصر کرامتیں عرض کرتا ہوں حاضرین. تو محبوب کے غلاموں, امجد علی شکار کرتے تھے اور آپ کے چہیتے, لاڈلے اور محبت کرنے والے جب آتے آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے, اور دنیا چل بھی اسی طرح رہی ہے, کسی پیر مولوی سے, اللہ والے سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو پھر اپنی لعنت کی وجہ سے وہ پیار کرتے ہیں. تو وہ جب بھی مرید آتا تھا امجد علی, تو اس کا کام ہوتا آپ دعا کہ ہاتھ اٹھاتے اللہ قبول فرماتا, تو اس لیے وہ محبت کرتا. کچھ لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں جو کام ہو جائے, کچھ اس لیے محبت کرتے ہیں یہاں بھی کام ہو جائے, جب قبر میں ہو جائے تو ان کے صدقے آگے بھی پیڑ پہ پار ہو جائے. لیکن اچھے وہی ہوتے ہیں جو اس جہان میں بھی یہ خیال کرتے ہیں, اور اصل جو خیال کرنا چاہیے وہ اگلے جہان قبر کا کرنا چاہیے. تو امجد علی شکار بھی کرتا تھا. وہ گیا شکار کرنے کے لیے ہرن کا, ایک جنگل میں, آگے جھاڑی تھی, درخت تھے, تو ایک بزرگ وہاں بیٹھا تھا. وہاں وہ دوسری طرف بیٹھا تھا, جس طرح دیوار ہوتی ہے یا گھنے درخت تھے, تو وہ دوسری طرف بیٹھا تھا. ادھر سامنے کی طرف ایک ہرن کھڑا تھا. تو امجد علی نے بہت ماہر تھا, اس نے تیر جو چلایا وہ جس طرح ہرن کو لگا, تو ہرن کو لگا تو آگے سوراخ تھا, وہاں سے جو تیر نکل کر آگے بزرگ جو بیٹھا تھا اس کو لگ گیا. تو بزرگ موقع پر ڈیتھ ہو گئی, مر گیا. تو ان کے جو بیٹے تھے وہ کہیں دور بیٹھے تھے, وہ بھی شکار کے حوالے سے یا کسی حوالے سے جنگل میں تھے, تو وہ فوراً آگے اس کو پکڑ لیا. جب اس کو پکڑا, اس پر پرچہ ہو گیا. اس وقت کی حکومت سرکار نے اس کو بند کیا. ایک اس کا دوست اس کو ملنے گیا, تو عدالت اس وقت یہی تھی. اب تو اللہ معافی دے, پیسے کی بات ہو رہی ہے, انسان کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. پیسے کی لالچ کے پیچھے جو حق والا ہے وہ مر رہا ہے, جو پیسے والا ہے اللہ معافی دے وہ تر رہا ہے. تو محبوب کے غلاموں, اس وقت جو عدالت تھی کسی مسلم کی نہیں تھی. انہوں نے کہا جان کا بدلہ جان ہے. اگر شریعت میں تو یہ ہے جان کا بدلہ جان بھی ہے, کسی کا کوئی دانت توڑ دے, آنکھ نکال دے, کان کاٹ دے, کوئی آزو توڑ دے, تو قرآن کہتا ہے اس کا بدلہ وہی ہے. کسی نے کسی کا دانت توڑا تو اس کا دانت توڑا جائے گا, کسی کا کان کاٹا تو کان کاٹا جائے گا, کسی کی آنکھ نکالے تو اس کی آنکھ نکالی جائے گی. لیکن اس وقت عدالت میں ان کے دور میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. تو ملنے والا گیا امجد علی کو. امجد علی نے کہا یار میرے پیر کو کہہ دینا دعا کر دے, میں نے کوئی جان بوجھ کر یہ تیر اس بندے کو نہیں مارا, میں نے تو شکار کے لیے کھولا, تو جس طرح شکار گھرا اس طرح بندے کو لگ گیا, بندہ بھی مر گیا. میری غلطی نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں تو ہرن کو دیکھ رہا تھا. تو اس بندے نے جا کر اعلی حضرت بیٹھے تھے مدرسے میں, کہا کہ اس طرح امجد علی جو ہے نا وہ بند ہے تھانے میں, اور چند دنوں کے بعد اس کو جو ہے نا وہ تختہ دار پر لٹکا دیں گے, وہ مر جائے گا. تو اعلی حضرت محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے جلموں میں بیٹھے تھے, درود و سلام پڑھ رہے تھے. تو رک کر کہا
جا کر اس کے کان میں کہنا آپ کو جو ہے نا کوئی نہیں پھٹے پر لٹکا سکتا، آپ کو پھانسی کوئی نہیں دے سکتا۔ جب یہ بندہ گیا دوسرے دن ملا تو اس کے کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ جو دوسرے بندے بیٹھے تھے انہوں نے کہا تمہارے تو 2-3 دن رہ گئے، تم تو پھٹے لگ جاؤ گے، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو امجد علی نے کہا پہلے ہو سکتا تھا جو میں پھانسی لٹک جاتا، مجھے تختہ دار پر لٹکا دیتے، لیکن اب میرے پیر نے، میرے مرشد نے امام احمد رضا خان نے فرما دیا ہے آپ پھانسی نہیں لگ سکتے، اب میرا یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے ذمہ نہیں ہے، میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں مارا۔ تو میرے پیر کی دعا جو ہے نا اللہ رسول کے بعد ان کی دعا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی اللہ نے کرنا ہے۔ تو محبوب کے غلاموں ایسے ہوا، جب ان کو تختہ دار پر پھانسی پر وہ رسی ان کے گلے میں ڈالنے کے لیے ڈالی گئی تو کہا اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ جب اس طرح کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے پھر پوچھا جاتا ہے آخری تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو ان سے پوچھا گیا امجد علی تمہاری کوئی آخری بات، کوئی خواہش؟ میری کوئی اور خواہش نہیں ہے، بات یہ کر رہا ہوں آپ جتنا جو کچھ کر لیں آپ کے رسے تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن میں پھانسی نہیں لگ سکتا۔ آخری بات خواہش تو وہ کہے جو مر رہا ہو، اب ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میرے پیر نے کہہ دیا کہ آپ کو پھانسی نہیں لٹکا سکتے، آپ کے ذمہ نہیں ہے، اچانک آپ سے یہ کام ہوا ہے، آپ نے تو ہرن کو مارا، آگے بندے کو لگ گیا، تو اگر یہ ان کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کر دے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں حق والا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں مارا اس لیے آپ کو یہ پھانسی نہیں لٹکا سکتے۔ تو ایسے ہوا جب وہ رسہ باندھ دیتے رسہ ٹوٹ جاتا، ان کو پھانسی کتنی دفعہ انہوں نے نئے رسے لائے، پھر دوسرا رسہ دوسرا، ان کے رسے تو ٹوٹ جاتے، پر احمد رضا خان کا جو مرید عاشق تھا اس کو پھانسی نہیں دے سکے۔ تو انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیسا ہے، اس کے اوپر تو اللہ راضی ہے۔ پھر اس کے ورثاء بھی راضی ہو گئے، سرکار بھی ان کو چھوڑ دیا، ورثاء نے بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو محبت کرے اس کو پھانسی کوئی نہیں دے سکتا، ماننا پڑے گا۔ جو خود سرکار سے پیار کرے اس کو پھر کون کچھ کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے دلوں میں وہ عشق نہیں ہے، عشق والی بیٹری جو ہے نا وہ لو ہے، زیرو ہے۔ جب سرکار کے ساتھ محبت ہوگی پھر آپ ہاتھ جو اٹھائیں گے آپ کے ہاتھ بعد میں واپس آئیں گے، اللہ کرم پہلے فرمائے گا۔ یہ شان تو ہے خدمت گاروں کی، آخر میں شعر پر تو وہ چھوٹی کرامت بیان کرنی ہے۔ یہ شان تو ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے، سرکار کا دیدار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے غلاموں اسی طرح چھوٹی سی اور کرامت بھی ایک عرض کرنی ہے۔ آپ کو دعوتیں ہوتی، نواب کرتے، بڑے بڑے بادشاہ کرتے، امراء کرتے، غنی لوگ کرتے، آخر میں یہ نہیں جو صرف آپ کو جو یہ مرتبہ ملا یہ حضور کی محبت سے، قرآن کی محبت سے اور اپنی دید پاک ہونے کی وجہ سے، زندگی پاک ریکارڈ اچھے ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے، جو اس طرح کرتا ہے اللہ اس کو ضرور عزت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ غریب پرور بھی تھے۔ ایک دفعہ بچہ آیا، آپ نے فرمایا ٹائم نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، کچھ تحریر کر رہے ہیں، کوئی تبلیغی دورے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ دوسری دفعہ بچہ آ گیا، آپ نے قریب بیٹھا کر پوچھا بچے آپ چھوٹی عمر میں ہیں تو آپ کا کوئی باپ بھائی کوئی اور نہیں ہے جو آپ کے ساتھ آتے ادھر مجھے بلانے کے لیے؟ جس طرح آپ ہیں تو مرحبا، آپ آ گئے،
تو پچھلی دفعہ بھی میں نے وقت نہیں دے سکا، مصروف تھا، اب دوبارہ آ گئے ہو، اب تمہیں میں ضرور وقت دیتا ہوں، لیکن بات یہ کوئی اور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میرا باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اماں ہے تو وہ بوڑھیا ہے، اور عورتیں تو نہیں آتی مولویوں کے پاس۔ اللہ معافی دے، لوگ سوال کرتے ہیں، مزارات پر جائیں، علماء پر جائیں، پیروں کے بعد عورتیں جائیں، یہ سوال پوچھتے ہیں، کبھی کسی نے یہی نہیں پوچھا کہ بازار میں جائیں جائز ہے؟ وہ اللہ کے بندے جو بازار میں بیٹھے ہیں وہ درندے ہیں، ان سے آپ کی عزت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ آپ کے گھر والے یا کسی کے عورتیں جو ہے وہ 2 دن یا رات کو آدھی رات کو واپس آ جائے، آپ نہیں پوچھتے، کیونکہ اس لیے وہ بازار گئی تھی۔ بازار کی طرف جائیں، سیر و تفریح کی طرف جائیں تو پوچھتے نہیں ہیں، کوئی مزار پر جائے تو پھر فتوے پوچھتے ہیں، بھی جانا جائز ہے؟ محبوب کے غلاموں، حدیث میں ہے جب سرکار تشریف لے گئے، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں ان سے پوچھ لو قیامت تک اس کا توڑ نہیں کر سکتے جو کہتے ہیں مزار پر نہ جاؤ۔ ظالمو، تم تو یہ کہو کہ بازار میں نہ جاؤ، بازار میں درندے بیٹھے ہیں، وہ کون سا وظیفہ کرتے ہیں، کون سا درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں میں سے کوئی 1-2 ہوگا، 1-2 ہوں گے جو اچھے ہوں گے، دوسری طرف ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو ظالم 5 روپے کی چیز ہے آپ کو 10 کی دیتے ہیں، جب وہ آپ کے پیسے جو ہے نا اس پر رحم نہیں کرتے، آپ کی عزت پر کیسے کریں گے رحم؟ تو محبوب کے غلاموں، یہ تو عام باتیں ہیں لیکن عزت دار کے لیے عام نہیں ہے۔ تو محبوب کے غلاموں، جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کرم فرمائیں، میں بڑا نہیں ہوں، میرے پاس کوئی بڑا ہوتا تو سرکار، ہماری جماعت کے امام، حضور کے عاشق، آپ ہر وقت عشق میں رہتے تھے، اس لیے یہ نعرہ ہے آپ کے حوالے سے کہ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ آپ ہر ٹائم ڈوبے ہوئے رہتے تھے، جس طرح سمندر میں پانی عام ہوتا ہے، اس طرح آپ کے سینے میں عشق کا موزن دریا بھی ہر ٹائم جاری ساری رہتا تھا حضور کے حوالے سے، محبت سے۔ تو آپ نے کہا بیٹے یتیم آپ آگے ہو، سرکار فرماتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا اما عائشہ کے حوالے سے، وہ حدیث پوری کر لوں، آپ سرکار پردہ فرما گئے تو اما روزے پاک میں جاتی، فرماتی یہ حجرہ ہے میرا، میں اس میں رہتی تھی، سرکار کو میں نے دے دیا اور اللہ نے دے دیا۔ اور دوسری بات، جب آپ کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وصال فرما گئے، آپ جاتی تھی، جب سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ وصال فرمایا، آپ جاتی، پہلے بغیر پردے کے جاتی، بعد میں جب حضرت عمر پاک گئے تو پردہ کر کے جاتی۔ کسی نے پوچھا اماں پہلے تو 2 ہستیاں تھی، بغیر پردے کے جاتی، اب پردہ کر کے جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اس لیے پہلے جو تھا ایک میرا گھر والا تھا، دوسرا میرا والد کریم تھا، اب آئے تیسرا شخص، تو یہ غیر محرم ہے، اس لیے پردہ کر کے، کیونکہ میرا شوہر کا فرمان ہے، اللہ کا بھی فرمان ہے، سونا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے جو غیر محرم ہو، جو اور بندہ ہو، آپ کا عزیز نہ ہو، اس سے آپ کو پردہ کر کے جانا چاہیے۔ تو فرمایا اس لیے میں پردہ کر کے جاتی ہوں کہ عمر جو بیٹھا ہے، جس طرح زندہ دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی مزار میں زندہ دیکھتا ہے، دوسرے 2 ہستیاں دیکھتی ہیں، ایک گھر والا ہے، ایک والد ہے، اب تیسرا آگے غیر محرم آ گیا ہے، اس لیے جاتی ہوں پردہ کر کے کہ حضرت عمر سے مجھے حیا آتا ہے۔ تو ان لوگوں کو دعوت تبلیغ دے رہا ہوں جو قبور میں ہے، اما عائشہ صدیقہ، اے عورتوں، ان سے پردہ کر رہی ہے، آپ سارا دن پھرتی رہتی ہیں، آپ کو حیا نہیں ہے۔ تو جو اللہ رسول کے فرمان کا حیا نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے میں بھی پھر حیا نہیں کروں گا، اس کو ثواب جنت کی بجائے جہنم عطا فرماؤں گا۔ تو محبوب کے غلاموں بات کر رہا تھا، ایک یتیم بچہ آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر جب ان کے گھر گئے دوسرے دن دعوت پر، تو ان کا گھر چھوٹا سا تھا، 1 2 4 5 آدمی، کچھ عورتیں بیٹھی تھی، ایک اس کی عمر رسیدہ والدہ، تو وہ بچہ رونے لگ گیا، اس نے کہا میں نے آپ کو دعوت تو کی،
آپ کے ساتھ ایک آپ کا خلیفہ، آپ کیونکہ اس وقت بیمار تھے، آخری امت، آپ عمر رسیدہ تھے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کہا میرے ساتھ کوئی چلتا ہے، وہ غریب جو بچہ آیا تھا اس کی دعوت ہے۔ تو حضرت ایوب غالباً مرید تھا آپ کا، اور سید پاک بھی تھا، آپ کی شان دیکھ کر آپ کے ہاتھ چومتا تھا۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو، میں تمہارے قدم چوموں، تم فیض لینے کے لیے جو سرکار اللہ کا محبوب مجھے دے رہا ہے، میرے ہاتھ پر ہاتھ تو دیا، لیکن یہ بھی مجھے خفا ہوا، لیکن ہاتھ نہ چوما کرو۔ آپ اور سید پاک، میرا دل کہتا ہے چاہے تم مرید بھی ہو، سید کے حوالے سے میں تیرے ہاتھ بھی چوموں۔ امام احمد رضا خان فرما رہے ہیں تیرے قدم بھی چوموں۔ تو محبوب کے غلاموں، جب بچے نے کہا ہمارا گھر یہ چھوٹا سا ہے، سہن بھی نہیں ہے، تو ایک کچی سی سڑک تھی، تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے اوپر جو چادر ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی چادر ہے لے آؤ۔ بچہ چادر لے کر آیا، آپ جو وہ سڑک کچی تھی اس کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ تو لوگ جب دیکھتے کہ اتنا بڑی ہستی آپ کچی سڑک پر اور مٹی پر بیٹھے، لوگ رک گئے، فرمایا جاؤ جاؤ، تمہیں بتا رہا ہوں کوئی بڑا امیر بادشاہ ہے، اس کی دعوت پر بھی جانا ہے، کوئی یتیم آ جائے جس کا گھر چھوٹا ہو اس کی دعوت پر بھی جانا ہے۔ تو آپ پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے۔ آج کل کے جو مولوی ہیں، جو پیر ہیں، جو بڑے عہدے پر ہیں، ان کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی بڑا بندہ آ جائے، پیسے دے کر اس کا کام کرتے ہیں، تو جس کے پاس پیسے نہ ہوں جب وہ آ جائے اس کے ساتھ بھی انصاف کرے، اس سے بھی محبت کرے، تو فائدہ آپ کو ہوگا۔ جب غریب کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب جب جائیں گے جنت کی بے حساب ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ اگر ٹکٹ لینی ہے تو غریبوں کو دیکھنا، اگر پیسے لینے ہیں تو تمہاری مرضی۔ تو حضور کے غلاموں، ان کی شان کی حد نہیں ہے۔ میں نے ایک آیت طیبہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں میں زندہ ہے اولیاء اللہ، تو میں نے ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں۔ تو حدیث ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار۔ آپ کا فیضان جس طرح زہری حیاتی میں جاری تھا، تو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار۔ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں، جب چوک ہو نا تو ایک چوک میں سنٹر میں لوہے کی چیز لگا کر اس پر جو ہے نا بھتیاں لگاتے ہیں، تو چوک ہوتا ہے، 4 سڑکیں ہوتی ہیں، ادھر بھی آ رہے 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 ہیں، پولیس والا بھی کھڑا ہوتا ہے وہاں انتظامیہ سے، تو وہاں بھتیاں چلتی ہیں۔ جو بھتی لال چلے تو جو آگے والے ہوتے ہیں، سامنے والے رک جاتے ہیں، لال کا معنی ہوتا ہے خطرہ ہے، آپ نہیں آنا۔ پھر پیلی چلتی ہے، اس کے بعد فوراً سب چل جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ آ جائیں۔ تو وہاں ہوتا ہے خبردار، لال چل رہی آگے نہیں آنا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، قرآن میں بھی آیا، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں وہ عرض کروں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے قرآن کے بعد شان ہے تو محبوب کی، مصطفیٰ کی، حدیث کی ہے اور آپ کی شان ہے۔ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار۔ جس طرح بھتی آپ کو خبردار کر رہی ہے، یا آگے کانٹے پڑے آپ خبردار ہو جاتے ہیں، یا دشمن آپ کا سامنے آ رہا ہے آپ خبردار ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا محبوب فرما رہا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے، دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، آگے پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یموتون جو مر گئے ہیں۔ تو محبوب فرماتے ہیں جو اللہ رسول سے عشق کر گئے ہیں وہ مر نہیں گئے، مرنے کے بعد بھی تر گئے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اور عرض کروں، فرمایا ممات علی حبی مات شہیدا، جو آل بیت سے محبت کر جاتے ہیں تو فرمایا مرتے نہیں ہیں، ان کو اگر مرنا آپ کہیں صحیح بھی تو وہ یہاں سے تو چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، فرمایا نہیں وہ مر نہیں گئے، تر گئے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو مر گئے ہیں تو پھر شہداء کے ساتھ رل گئے ہیں۔ مات علی حبہ مات شہیدا، یہ محبت کا کمال ہے۔
جو حضور سے آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ شہیدوں کے ساتھ مل جاتا ہے، رل جاتا ہے۔ تو لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اعلیٰ حضرت جو ہیں اور جتنا اولیاء اللہ ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ جب اس جہان سے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا فرماتا ہے، قبور میں زندہ ہے۔ اور یہ پیاری حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایک